السلام علیکم دوستو، جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرما کر ان میں روح پھونکی تو حکم دیا کہ تمام فرشتے انہیں سجدہ کریں۔ ان سب نے اسے سجدہ کیا مگر ابلیس نامی ایک جن کے علاوہ۔ اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم خاک سے۔ اس غرور و تکبر اور کھلی بغاوت پر ابلیس کو راندائے درگاہ کر دیا گیا۔ اس نے اللہ سے قیامت کے دن تک لوگوں کو بہکانے کی مہلت اور طاقت طلب کی جو اسے دے دی گئی۔ قرآن مجید شیطان یا ابلیس کا ظہور ابتدائی عالم سے بتاتا ہے۔ اس نے آدم اور حوا کو بہکایا اور شجر ممنوعہ کھانے کی ترغیب دی تاکہ وہ جنت سے باہر نکال دیے جائیں۔ شیطان نے قابیل کو اپنے ہی بھائی حابیل کے قتل پر اکسایا، اور اس کے بعد دنیا میں جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں، ہو رہے ہیں یا ہونے والے ہیں، ان سب میں شیطان یا ابلیس کی ترغیب براہ راست شامل ہے۔ دنیا میں موجود تمام ہی مذاہب، چاہے وہ توحیدی ہوں یا غیر توحیدی، شیطان، ابلیس یا ڈیول کو انسانیت کا دشمن اور دنیا میں ہونے والی تمام برائیوں کا باعث قرار دیتے ہیں۔ لیکن چند سال قبل اسی دنیا میں ایک ایسے مذہب کی شروعات بھی ہوئی ہے جو شیطان کو نہ صرف مساوات، عدل و انصاف اور حق کا علم بردار تصور کرتے ہیں، بلکہ ان لوگوں نے دنیا کے مختلف ممالک میں جگہ جگہ اس کے مندر بھی تعمیر کر رکھے ہیں۔ امریکہ میں شروع ہونے والی اس مذہبی تحریک کا نام دی سیٹینک ٹیمپل ہے، جسے عام طور پر TST کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ اس تنظیم میں شامل لوگ کسی بھی خدا کے وجود پر یقین نہیں رکھتے، بلکہ اس مذہب پر یقین رکھنے والے افراد کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس شیطان پر بھی یقین نہیں رکھتے جسے دنیا کی اکثر و بیشتر مذاہب میں ایک ولن اور انسانیت کے دشمن کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، بلکہ ان کے مطابق شیطان تو عدل و انصاف کا ایک پیکر ہے جس نے اپنی حق تلفی اور منمانیوں کے خلاف آواز بلند کی اور دنیا کا پہلا باغی کہلایا۔ نعوذ باللہ۔ دوستو، یہاں ہم اس بات کی وضاحت کرتے چلیں کہ دی سیٹینک ٹیمپل اور سیٹنزم یا کلیسائے شیطان دو الگ الگ تنظیمیں ہیں جن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ سیٹنزم یا کلیسائے شیطان کی بنیاد سن 1966 میں اینٹون لاوی نامی ایک یہودی نے رکھی تھی۔ یہ شخص کالے جادو کا ماہر تھا اور اس کی خواہش تھی کہ ایک ایسا مذہب بنایا جائے جس کے ذریعے دنیا کے تمام وسائل پر قابو پایا جا سکے۔ اپنی اسی منصوبے کو عملی جامہ پہناتے ہوئے اس نے پہلے لاوی شیطانی مذہب بنایا، پھر 1969 عیسوی میں ایک کتاب بھی ترتیب دی جسے دی ڈیولز بائبل یا شیطانی بائبل کہا جاتا ہے۔ ابتدا میں یہ شخص بہت کامیاب ہوا۔ ہالی ووڈ کی مشہور ترین شخصیات اور مغرب کے بہت سے نامور لوگ بڑی تعداد میں اس شیطانی مذہب میں شامل ہوئے۔ البتہ عام عوام میں یہ خود ساختہ مذہب کچھ زیادہ پذیرائی حاصل نہ کر سکا۔ لیکن ابھی ہم جس مذہبی تنظیم یعنی دی سیٹینک ٹیمپل کی بات کر رہے ہیں اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ TST کی شروعات صرف 10 سال قبل یعنی سن 2012 میں ہوئی ہے۔ اس مذہب کے دو بانی ہیں جن میں سے ایک لیوسن گریوز اور دوسرے کا نام میلکوم جیری ہے۔ دوستو، یہ شیطانی تنظیم امریکہ کے سابق صدر جارج W بش اور ان کی انتظامیہ کے تعاون سے بنائی گئی ہے۔ دی سیٹینک ٹیمپل کا آغاز بھلے ہی صرف چند سال قبل ہوا ہو، لیکن امریکی انتظامیہ کے تعاون سے یہ مذہبی تنظیم کینیڈا، برطانیہ اور آسٹریلیا تک جا پہنچی ہے، جہاں مختلف شہروں میں اس کے مراکز قائم ہیں۔ دی سیٹینک ٹیمپل کا مرکزی دفتر امریکی ریاست میساچیوسٹس کے شہر سیلم میں واقع ہے۔ دوستو، اس تنظیم کا علامتی نشان بافومت نامی ایک فرشتہ ہے جس کا جسم ایک غیر مرئی مخلوق کی مانند ہے مگر اس کا سر بکری جیسا ہے۔ دوستو، تاریخی حوالوں کے مطابق بافومت وہ دیوتا ہے جس کی عبادت قرون وسطیٰ کا بدنام زمانہ گروہ یعنی نائٹ ٹیمپلارز کرتی تھی۔ اس مذہب کے 7 رہنما اصول ہیں جن میں صرف اور صرف انسان کی شخصی اور جنسی آزادی پر زور دیا گیا ہے۔ دی سیٹینک ٹیمپل کے پیروکاروں کا یہ عقیدہ ہے کہ شادی ایک مذہبی رسم ہے، لہٰذا اسے بھی دنیا کی دیگر قدیم رسومات کی طرح ختم ہو جانا چاہیے۔ کسی ایک انسان کو دوسرے انسان سے جسمانی تعلقات بنانے کے لیے صرف ان کے درمیان باہمی رضامندی ہی کافی ہے۔ یہ تنظیم عورتوں کے ابارشن یعنی اسقاط حمل پر لگنے والی پابندی کے خلاف بھی مظاہرے کرتی نظر آتی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ ہر عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنا ابارشن کروا سکے۔
اسے اس کے لیے کسی کی اجازت یا حکومتی احکامات کی کوئی ضرورت نہیں۔ دوستو، اگر آپ اس شیطانی تنظیم کا مکمل منشور پڑھنا چاہتے ہیں تو پچھلے کئی سالوں سے پاکستان میں سرکردہ گروہ میرا جسم میری مرضی کے مطالبات پڑھ لیجئے، کیونکہ ان دونوں کے مطالبات میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے۔ دی سیٹنک ٹیمپل کے 5 اپنے ہی تہوار ہیں، جن میں سے کچھ قدیم رومن بت پرست معاشرے کی باقیات ہیں تو کچھ ان کے اپنے ہی تخلیق کردہ ہیں۔ ان تمام تر شیطانی ایجنڈوں کے باوجود دی سیٹنک ٹیمپل کے بانیوں کا کہنا ہے کہ وہ ایک ایتھیسٹ گروپ ہیں جو صرف انسانی آزادی اور اس کے حقوق کی بات کرتے ہیں، اور مذہب کو ریاست اور عام انسانوں کی زندگیوں سے الگ کر کے صرف چرچ تک محدود کر دینا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس تنظیم کا امریکی سیاست میں بھی خاصا عمل دخل ہے۔ اس تنظیم کو امریکہ میں ٹیکس سے استثناء بھی حاصل ہے۔ یوں سرکاری سرپرستی میں دی سیٹنک ٹیمپل نامی یہ تنظیم اپنے فنڈز کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک میں اپنی مشن انجام دے رہی ہے۔ دوستو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گی۔ اگر واقعی ایسا ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ارے فرینڈز، 1 منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔